ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. آمین. آج انشاءاللہ سبق نمبر 4 شروع کریں گے. پیج نمبر 11 آپ کو مل چکا ہے اور اس میں غنہ کے قواعد کا بیان آج شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے صرف 10 منٹ کی مشق کریں گے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. آج سے باقاعدہ ہم قواعد کا بیان شروع کریں گے اور اس میں سب سے پہلے غنہ کے قواعد بیان ہوں گے. یاد رہے کہ تجوید سیکھنے کے 3 مراحل میں نے عرض کیے تھے، 3 مراحل بیان کیے تھے، جس میں سب سے پہلا تھا اصلاح تلفظ، اور دوسرا تھا قواعد کی پابندی، اور تیسرا تھا حسن قرات، خوش الہانی. جی ترتیل یا تدویر جو بھی ہے وہ سب خوش الہانی میں آتا ہے. تو پہلا مرحلہ اس میں حرکات کی پہچان، حروف کی پہچان، پھر مفرد آوازوں کی مشق، پھر مرکب کمپاؤنڈ حروف بنا کے الفاظ کی مشق. یہ ایک ترتیب سے ہم پڑھے. اس کے بعد مخارج پڑھے. مخارج کے بعد آج
قواعد کا بیان شروع ہوگا۔ قواعد کے بیان میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ غنہ اور مد یہ دو قواعد قرآن پاک میں تجوید میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، غنہ کے قواعد اور مد کے قواعد۔ اسی وجہ سے میں نے غنہ کے قواعد سے آغاز کیا ہے۔ غنہ کے معنی ہیں ناک میں سے آواز کو کچھ دیر روک کر نکالنا، ناک میں سے آواز کو کچھ دیر روک کر نکالنا۔ غنہ کا مخرج خیشوم یعنی ناک کا بانسا ہے، یہ آواز ناک سے نکلتی ہے، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ۔ اس سے زیادہ غنہ میں جو طول ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن حسن قرات میں قراء حضرات اپنے چونکہ وہ ایک ہوتے ہیں، ان کو کمانڈ ہے حسن قرات پر، تو وہ لمبی لمبی غنہ بھی کرتے ہیں، لیکن غنہ کی مقدار 1 سے 2 سیکنڈ کے برابر ہے، یعنی 1 الف کے برابر۔ 1 الف کا مطلب یہ ہے کہ آپ انگلی کو بند کر کے کھول لیں تو یہ 1 الف کے برابر بن جاتا ہے۔ یہ پہلے سمجھانے کے لیے کتب میں لکھا ہوا ہے، لیکن آج کی لینگویج میں آپ اس کو 1 سے 2 سیکنڈ کہہ سکتے ہیں، تقریباً 1 سے 2 سیکنڈ میں نے لکھا ہوا یہاں پر۔ ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ تجوید القرآن میں 2 طرح کی غلطیاں میں نے بتائی تھیں، ایک لحن جلی اور دوسری لحن خفی۔ لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے یا تو معنی بالکل بگڑ جاتے ہیں یا بدل بھی جاتے ہیں، اور اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ وہ اس کو آپ اس کو بلنڈر کہہ لیں، وہ تو بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ لیکن لحن خفی میں ایسی غلطیاں آتی ہیں جن سے معنی نہیں بدلتے، معنی بگڑتے نہیں ہیں، لہذا اگر لحن خفی کی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ قابل معافی ہے، قابل گرفت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک غنہ بھی ہے، اگر کہیں غنہ رہ گیا تو یہ غلطی لحن جلی میں نہیں آتی، لیکن کیا ہے، حسن قرات، قواعد کی پابندی وہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ کی جو قرات کا حسن ہے وہ متاثر ہو جائے گا اگر آپ غنہ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ہر زبان کے لہجے میں ایک صوتی حسن، اگر وہ حسن قائم نہیں رہے گا تو الفاظ تو بول دیں گے آپ، لیکن اس میں وہ صوتی حسن قائم نہیں رہے گا۔ غنہ کے قواعد میں سب سے پہلا قاعدہ ہے نون شد کے ساتھ اور میم شد کے ساتھ۔ یہ دونوں حروف جب مشدد آئیں گے تو غنہ کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ کون کون سے حروف؟ نون اور میم، یہ دونوں حروف جب مشدد آئیں گے، شد کے ساتھ آئیں گے تو غنہ کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں، ان، یہ غنہ کے ساتھ ادا ہوا، عم، انا، عما، جہنم، جمن، جب وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا جما، جمن، جما۔ دونوں صورتوں میں غنہ ہوگی، اگر وقف کریں گے پھر بھی، نہیں کریں گے تو بھی غنہ ہوگی، کیونکہ میم جب بھی شد کے ساتھ پڑھی جائے گی تو وہاں پر غنہ ادا ہوگا۔ غنہ کا دوسرا قاعدہ ہے اخفاء۔ اخفاء، اخفاء کے معنی ہے چھپانا۔ اگر نون ساکن یا تنوین، تنوین میں کیا کیا شامل ہے؟ 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش۔
اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ حروف اخفا ہیں، تا سا جیم دال، زال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف اور کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ دیکھیے الف زیر نون ان، نون پر کیا ہے؟ ساکن ہے، نون پر جزم ہے نا تو ساکن ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سین، تو غنہ ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ انسان، انسان، نون ظاہر نہ ہو، پھر سنیں، انسانہ نہیں ہوگا، ان ناک میں آواز آئے گی صرف، انسانہ۔ اگر ہم نے اس کو انسانہ پڑھ دیا تو گویا نون ادا ہو گیا، نون ادا نہیں ہوگا بلکہ غنہ ادا ہوگا، انسانہ۔ اسی طرح دیکھیے ان، اس کے بعد کیا ہے؟ کاف، نون ساکن کے بعد کیا ہوا؟ کاف، تو غنہ ہوگا۔ ان کنتم، اچھا کنتم میں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا، نون ساکن کے بعد تا ہے تو وہاں بھی غنہ ہوگا۔ ان یہاں بھی غنہ ہوگا اور کن وہاں بھی غنہ ہوگا۔ ان کنتم، ان کنتم، انزل، انزل، انفسہم، یہ سب اخفاء کی مثالیں ہیں۔ انفسہم، قولا ثقیلا، یہاں اخفاء کی کیا وجہ ہے؟ تنوین زبر قولا، ٹھیک ہے، تو تنوین کے بعد کیا ہے؟ سا، تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر سا آئے گا تو بھی غنہ کے ساتھ پڑھے جائے گا، اخفاء ہوگا۔ قولا ثقیلا، عین جاریہ، عین جاریہ، من جاء، من جاء، من ذا الذی، من ذا الذی۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ دیکھیں، اظہار، اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ اس میں نون ظاہر کی جائے گی، غنہ نہیں ہوگا بلکہ نون ظاہر کی جائے گی، نون کو ادا کر کے پڑھیں گے، اور یہ 6 حروف ہیں۔ دیکھیے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد تنوین زبر، تنوین زیر، تنوین پیش کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ 6 حروف میں سے کوئی آئے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے اور نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں دیکھیں، انعمت، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ عین، تو عین حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں غنہ نہیں ہوگا اور نون کو ادا کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انعمت منہم، یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا۔ منہم، علیم خبیر، یہاں دیکھیے پیش کی تنوین ہے من پر اور اس کے بعد خا ہے تو غنہ نہیں ہوگا، لہذا یہاں نون ادا ہوگا، اس کو اظہار کہتے ہیں اصطلاح میں۔
علیم خبیر ان اکون یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے الف تو الف بھی حمزہ اور الف یہ کامن آواز میں ہے لہٰذا یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا اس کے بعد حقا علینا یہاں زبر تنوین کے بعد کیا ہے عین اور عین بھی حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا حقا علینا یومئذ خاشعہ اب دیکھیں یومئذ کا جو زال دو زیر زن ہے اس کے بعد کیا ہے خا تو خا بھی حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا یومئذ خاشعہ عین آنیہ عین آنیہ بعض حروف الفاظ ایسے آئیں گے کہ ان میں دو دو تین تین چار چار غنہ بھی اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ مشق کے ساتھ ہو آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں صدق اللہ العظیم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف